الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین حضرات، آج کا یہ پروگرام UH اسٹوڈیو کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا تمام ناظرین اگر اپنی دینی معلومات میں اضافہ چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو گاہے بگاہے دینی معلومات میں اضافہ ہوگا اور بہت کچھ حاصل ہوگا۔ علماء اہل سنت ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور تمام مسائل سے آگاہ فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کی ہماری اس مبارک محفل میں ہندوستان کے عظیم خطیب اہل سنت حضرت علامہ حنیف القادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ دوسرے مداح حبیب داور، مداح خیر الانام جناب غلام غوث غزالی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں آج ایک مخصوص سوال آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے جو حالات آج چل رہے ہیں، جنگ کے حالات دونوں طرف سے بنے ہوئے ہیں، اس میں بچے اور عورتیں ناحق ماری جا رہی ہیں، چاہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہو چاہے وہ فلسطین کی طرف سے ہو، تو اس پہ کچھ آپ جواب عنایت فرمائیں اور تمام ہمارے ناظرین تک یہ جواب پہنچنا چاہیے۔ اور مسجد اقصیٰ کے تعلق سے میں چاہتا تھا کہ کیونکہ کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، اچھا پھر یہاں بھی بحث و مباحثہ کا معاملہ سامنے آتا ہے، کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ بیت المقدس الگ ہے اور مسجد اقصیٰ الگ ہے، تو یہ بھی آپ جواب عنایت فرمائیں۔ فلسطین کے حالات اور اسرائیل میں جو تناؤ کی پوزیشن بنی ہوئی ہے، دیکھیے صاحب، بے قصور لوگوں کو مارنا اس کا کہیں سے جواز نہیں ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کسی بے قصور انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور کسی کی جان بچانا یہ پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ اب یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین یا نوجوان یا بزرگ جو مارے جا رہے ہیں، یہ انسانیت کے تو خلاف ہے۔ اس پر پوری دنیا کی انسانیت کو کم از کم آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ دونوں طرف سے یہ سب بوال رکنا چاہیے، اور یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ انسانوں کو بے رحم طریقے سے مار دینا، بچوں کو یتیم کر دینا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان لے لینا، انہیں آگ اور گولہ و بارود سے بھون دینا، یہ انسانیت کو شرمسار کرتا ہے، چاہے وہ فلسطین کی ہاں چاہے وہ فلسطین کسی کی طرف ہو۔ اور صاحب ہم مذمت اس چیز کی کریں گے کہ جو دونوں طرف سے ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور بچوں کی جان بچانا ہمارا فرض ہونا چاہیے، اور پوری دنیا کو اس پر، اسرائیل اور فلسطین کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ سب بند کرو، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ انسانیت کا خون، ہاں یہ انسانیت کا قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ یہ بچوں کو، بے قصور بچوں کو، بے گناہ بچوں کو مار دینا، انہیں آگ سے بھون ڈالنا، کہ لاشیں بے گور و کفن پڑی چتھڑے ہو جا رہے ہیں، یہ انسانیت نہیں ہے، اور انسانیت کے خلاف ہے یہ چیز۔ اور جہاں رہ گیا سوال، وہی فلسطین میں ہمارا بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس یا بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ، یہ ایک ہی جگہ کا نام ہے، اور جو مسجد اقصیٰ ہے وہی بیت المقدس ہے، اور جو بیت المقدس ہے وہی مسجد اقصیٰ ہے۔ وہ ہماری عقیدت کا مرکز ہے، ہمارا بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے۔ خانہ کعبہ کے قبلہ بننے سے پہلے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ ہمارا قبلہ تھا، اور جس کی شہادت آج بھی مسجد قبلتین جو مدینہ شریف میں ہے، جس مسجد میں حضور نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران ہی تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تھا، قبلہ بدلنے کا حکم آ گیا، تو حضور کعبے سے مڑ کر کے، بیت المقدس سے مڑ کے کعبہ شریف کی طرف کو ہو گئے، اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ جس کا ذکر ہمارے قرآن کریم میں ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو مسجد اقصی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے آسمانوں پر آپ نے سفر فرمایا۔ تو مسجد اقصی انتہائی محترم جگہ ہے ہمارے لیے، قابل احترام جگہ ہے، اور تمام مسلمانوں کا اس سے دلی لگاؤ ہے، چونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز وہاں پہنچے، اور مسجد اقصی ہی میں میرے آقا نے تمام انبیاء اور رسول کی امامت فرمائی۔ وہ جگہ انتہائی قابل احترام ہے، اور تو ہماری عقیدت تو اس سے جڑی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو ہم اس سے چھیڑ چھاڑ کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس میں جو غلط کام مثلا نماز پڑھنے والوں کو ستانا، ان کو ظلم کرنا، یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے، اور وہ ہمارا بہت پرانا، اور پھر بیت المقدس مسجد اقصی انبیاء علیہم السلام بے شمار نبیوں کی آماج گاہ رہی ہے، تو ہماری تو مسلمانوں کی انتہائی دلی ہمدردی ہے بیت المقدس سے، اور انشاءاللہ رہے گی۔ ہم اس کے چونکہ بیت المقدس کو ہمارے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح فرمایا، تو وہاں کے عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پوپ تھا اسقف اعظم جسے وہ لوگ کہتے تھے، اس کے پاس ایک بڑی قدیمی کتاب تھی، اس کتاب میں پیشن گوئی کے طور پر لکھا تھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا ایک شخص ہوگا جس کا قد لمبا ہوگا، چہرہ اس طرح کا ہوگا، ان کے لباس میں پیوند لگے ہوں گے، موٹا کھردرا لباس ہوگا، اور بڑی وجیح شخصیت ہوگی، چہرے میں انتہائی روب و دبدبے والا ہوگا، اور وہ اس کی دہشت بہت ہوگی، اس طرح لکھا ہوا تھا۔ تو اس وقت میں لشکر اسلام کے سپہ سالار ہوا کرتے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید اس وقت سپاہی کی حیثیت سے، تو ان کے پوپ نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم یہ بیت المقدس اور یروشلم آپ کے حوالے کر دیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ اپنے خلیفہ اپنے بادشاہ کو بلائیے۔ تو ایک قاصد مدینہ گیا، اور مدینہ پاک سے حضور امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم ایک غلام کے ساتھ آپ تشریف لائے، اور ایک ہی اونٹ تھا اور 2 لوگ تھے، تو آپ اونٹ پہ سوار ہوئے، غلام لگام پکڑ کے اونٹ کی چل رہا ہے، اور کچھ دور وہ چلا تو آپ نے فرمایا غلام سے کہ ٹھہرو، اونٹ بٹھاؤ۔ اس نے اونٹ بٹھایا، آپ نیچے اترے، آپ نے اس غلام سے کہا اب تم بیٹھو، کیا کہنے، سبحان اللہ، اب تم سوار ہو، میں پیدل چلتا ہوں۔ غلام گھبرا گیا کہ حضور یہ آپ امیر المومنین، تو آپ نے فرمایا نہیں، کل میدان محشر میں جواب بھی دے سکتا۔ سبحان اللہ، یہ خشیت ربانی تھی عمر فاروق اعظم۔ آپ نے ان کو بٹھایا، اس طرح سے آپ سفر کرتے ہوئے فلسطین پہنچے، اور یروشلم پہنچنے کے بعد لشکر اسلام میں بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور امیر المومنین کی آمد پہ ایک نعرے بھی لگے، اور آپ کا استقبال کیا گیا، آپ تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد جب ان کی خواہش کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، آپ تشریف لے گئے، اور جب کنجیاں دینے کی بات آئی، اس کی بیت المقدس کی کنجیاں، تالے آپ کو جب پیش کرنا چاہے، تو اس پوپ نے، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، عمر فاروق اعظم سامنے تھے، وہ کتاب کا ورق پڑھتا تھا، چہرہ عمر فاروق دیکھتا تھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ کا لباس دیکھتا تھا، آپ کا قد و قامت دیکھتا تھا، اور لاسٹ میں اس نے کہا کہ حکمرانوں، یہ یروشلم اور بیت المقدس کی چابیاں اس شخص کے قدموں میں ڈال دو، یہی وہ شخص ہے جو بیت المقدس کو فتح کرتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ آپ کے لباس میں پیبند لگے ہوئے تھے۔ اس طرح سے بیت المقدس فتح کیا گیا، اور وہاں حضرت عمر فاروق اعظم نے پہلا خطبہ دیا، اور آپ نے وہاں نماز پڑھی بیت المقدس، اور پھر اس کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، زمانے کی روش، زمانے کے حالات نے پھر بیت المقدس کو دشمنوں کے ہاتھوں میں دے دیا، پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کرایا بیت المقدس، اور اب اس میں آپ حالات اب دیکھ ہی رہے ہیں آپ کہ اس میں نماز پڑھنے والوں پر بمباری ہوتی ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو ظلم کیا جاتا ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کو چاہیے
کہ اس وقت جو وہاں خونریزی ہو رہی ہے اور بے تحاشا بے حساب بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ سب اچھا نہیں ہے انسانیت کے دونوں طرف سے ہو، ہاں چاہے وہ فلسطین کے لوگ کر رہے ہوں یا اسرائیل کے لوگ کر رہے ہوں۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بائیڈن صاحب کو بھی اس پر سوچنا چاہیے، آپ سپر پاور ہو دنیا میں، آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ دباؤ بناؤ دونوں پر کہ یہ سب بند کرو، ہاں بس سمجھوتا کیا جائے، ہر بات کا حل بات چیت سے ہو سکتا ہے، بات چیت سے حل ہی سب پریشانیوں اور دشواریوں کا حل ہے، بات چیت سے آدمی کی گفتگو بند ہو جائے تو اس میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، اور جب گفتگو جاری رہے تو وہ تناؤ کم ہوتا ہے، تو گفتگو کرنی چاہیے بیٹھ کر کے، یہ میں کہنا چاہوں گا۔ بہت اچھا۔